امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جو ہے وہ 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ It feels like it has been going on forever۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے اور ایران نے بھی اسرائیلی اور خلیجی ممالک کی جانب میزائل داغے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں، ایرانی قیادت نے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے 88 رکنی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مجتبی خامنائی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا تیسرا سپریم لیڈر مقرر کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل مجتبی خامنائی کو کمزور رہنما قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انہیں امریکہ کی منظوری نہ ملی تو وہ زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی ممکنہ ہدف بن سکتا ہے۔ ادھر ایران کے خلیجی ملکوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملے میں جزیرہ میں 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بحرین کی وزارت صحت کے مطابق تمام زخمی بحرینی شہری ہیں، جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحرین کی آئل ریفائنری سے بھی دھواں اٹھتا دکھائی دیا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ کو لسٹ آف جو جاں بحق افراد ہیں ان کی بھی دے دیں، بیکاز یہ پورا خطہ جو ہے وہ سارا ہی افیکٹڈ ہے۔ تو یو اے ای میں آپ کو بتا دیں کہ اب تک 2 جانیں گئی ہیں، دونوں پاکستانی، اور ایک تو ڈیبری گرنے سے برج پہ برشا، اگر آپ لوگ دبئی جاتے ہیں، مطلب ویری سینٹرل ایریا آف دبئی۔ دوحہ میں بھی کوئی دھماکے نہیں رکے، رات بھی شدید حملے ہوئے ہیں اور دھماکوں کی آواز پورے شہر میں گونجتی رہی۔ That's right۔ اچھا جی، آئیں لیٹس ٹاک ہم اس پہ ذرا لیتے ہیں کیا صورتحال ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ خالد المعینہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے کہ اس وقت یہ پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں ہے، سعودی عرب، امارات وغیرہ بھی محفوظ نہیں ہے، مطلب 10 دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، کتنا سنجیدہ لیا جا رہا ہے ان حالات کو عرب ممالک کی قیادت کی جانب سے؟ سعودی عرب دوسرے گلف اسٹیٹس کو میرے کو معلوم نہیں ہے، آئی نو، بٹ اسپیکنگ آن فرام سعودی ویو پوائنٹ، سعودی عربیہ نے کافی ریسٹرینٹ کیا ہے۔ یہ امریکنز اور اسرائیلیز کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ایریا میں جنگ ہو جائے اپنے خود کے فائدہ کے لیے، اینڈ یو نو دس ویری ویل۔ لیکن سعودی عربیہ 1.5 سال سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ایران کے ساتھ کر رہے تھے۔ شہزادہ خالد بن سلمان ڈیفنس منسٹر وہاں گئے، وہ ملے ان کے سپریم لیڈر سے بھی، اور پھر کافی بات چیت، ایمبیسیز کے ایکسچینجز آف ڈپلومیٹس، عمرہ پلگرمز، حج پلگرمز، سب کی خواہش ہو رہی تھی۔ سو سڈنلی دس وار ہیز چینج ایوری تھنگ۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ there are meetings, I don't know how، لیکن سب سے زیادہ کوشش ہے کہ یہ وار جو ہے جس سے انہوں نے فورس کیا ہے ایریا پر، it will not spread۔ اچھا خالد صاحب، اب ایران کا یہ موقف ہے کہ جن ممالک نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں ان پر حملے جائز ہیں، بلکہ وہ ضروری سمجھتے ہیں اور حملے ہو بھی رہے ہیں۔ اب اگر خلیجی ممالک یہ لاجک مان بھی لیں تو راتوں رات کیا اڈے ختم ہو سکتے ہیں؟ ایران کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے ہاں سے سرزمین، ہم اپنی سرزمین نہیں آپ پہ حملے کے لیے استعمال ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی ان تمام ممالک میں ایران کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں امریکی تنصیبات پر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اڈے ختم ہو جائیں اور کسی طرح ایران کو یقین دہانی کرائی جا سکے؟ Is that even possible؟ بالکل، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اڈے نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب میں there was no اڈا، یہ پرانا اڈا تھا پرنس سلطان بیس جو زمانے میں یہ گلف وار کے۔ لیکن this is why ہم یعنی جیسے افسوس ہے کہ سعودی عرب کو انہوں نے بھی ٹارگٹ کیا۔ سعودی عرب کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ فورن منسٹر فیصل بن فرحان نے کتنے دفعہ بولا، میٹنگز ہوئے ہیں۔ سو ایران بھی ریسٹرینٹ کریں اور کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ اور جو ادر گلف اسٹیٹس ان کو اپنے سائڈ میں لیں۔ یہ پوسٹ وار کے بعد میٹنگز ہوئیں گی کہ ریجنل سیکورٹی صرف گلف کنٹریز اور جو ریجنل کنٹریز کے وہ ول بی رسپانسبلٹی، وہ مسئول ہوئیں گے۔ سو ان دا مین ٹائم، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ضروری ہے۔ شکریہ خالد المعینہ صاحب، عرب صحافی، سعودی عرب سے ہمیں